خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی محفل میں بیٹھنے اور کچھ سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرات گرامی، آج کا دور، آج کا یہ وقت، آج کے یہ حالات، آج کے یہ کلچر، آج کے ہمارے سوسائٹی، آج کا ہمارا سماج، آج کا ہمارا معاشرہ، یہ ساری چیزیں لادینی، بددینی، بدعت و شرک اور خرافات و رسومات سے بھرے پڑے ہیں۔ آج ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اور اس کے فکر کے اوپر، اس کے منصوبے پر، اس کی پلاننگ پر ہماری زندگی کا ایک ایک وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کے حالت کو نہیں بدلتے ہیں، کسی قوم کا کایا نہیں پلٹتا ہے، کسی قوم کا ستارہ روشن اور تابندہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ قوم خود کو اپنے حالت کے بدلنے کے لیے، اپنے ماحول کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے کلچر کو، اپنے ایمان کو، اپنے حالت کو بدلنے کا جب تک وہ فکر نہ کرے، تب تک اللہ رب العزت اس قوم کے لیے اس وقت تک فکر نہیں کرتا، اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود کو اپنے حالت کے بدلنے کا فیصلہ نہ کرے، ڈیسیجن نہ لے۔ حضرات گرامی، اسی حالات حاضرہ پر کچھ باتیں ہوں گی کہ آج ہم مسلمان اپنے پیارے دین کو چھوڑ کر، اپنے پیارے اسلام کو چھوڑ کر لادینی اور بددینی اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ہر لمحات اسی کے نقش قدم پر گزار رہے ہیں۔ اپنے پیارے اسلام کو چھوڑ کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو چھوڑ کر، جس دین کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین، سب سے محبوب دین، قابل قبول دین، جس دین کو، جس مذہب کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، وہ دین اسلام ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہماری یہ قوم، ہمارے یہ مسلمان نوجوان جس طرح سے اپنے دین کو چھوڑ کر، جس طرح سے اپنے اسلام کو چھوڑ کر، جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر، جس طرح سے قرآن کریم کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کی فرمانبرداری کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم اسی دین سے محبت کر بیٹھی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشقت کے ساتھ یہ پھیلایا ہوا دین، جس دین کو اس طرح سے پرچار کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے جھلکتا اور چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم ان 40 قربانیوں کو بھول کر جس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی قوم کا اللہ ہی حفاظت کرے، اللہ ہی ایسی قوم کو ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ قوم اپنی دین اسلام سے محبت کی طرف آ جائے۔ حضرات گرامی، جس طرح سے یہود و نصارہ اس قوم کو مٹانے کا پلاننگ کر رہی ہے،
جس طرح سے یہود و نصارہ یہ چاہتی ہے کہ یہ مسلمان نوجوان اپنے دین اسلام سے محبت نہ کر کے بددینی اور لادینی کی طرف دوڑ پڑے، اپنی زندگی کے ایک ایک وقت کو لہو و لعب میں گزارے اور میوزک اور گانا اور سانگ کو سن کر اپنی زندگی کے وقت کو گزارے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے نوجوان کے اکثر حضرات اسی چیز کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور اسے اپنے ایمان کا اور اسے اپنے دین کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں کیا ہمارا دین اور ہمارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں ہے، ہمارا دین محفوظ سیف ہے یا نہیں ہے، ہمارا ایمان بچا ہوا ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی شباہت کو اختیار کرے گا، جو قوم جس قوم کے نقش قدم پر چلے گا، اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ افسوس کہ آج ہمارے مسلمان کے نوجوان جس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کے منصوبے کے مطابق اپنے ہر عمل کو کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ اللہ کے نبی کے وہ حدیث کو، وہ فرمان کو، کہ جس کا فتویٰ اللہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ اگر تمہاری زندگی کا ایک بھی کام، ایک بھی رویہ، ایک بھی چیز اگر غیروں کے نقش قدم کے مطابق ہوگا، غیروں کے نقش قدم کے مطابق ہوگا، یا غیروں کے اوپر تمہاری زندگی کا کوئی بھی کام ہوگا، تو یہ کان کھول کر سن لو کہ یہ تمہارا شمار اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا جس کو تم اپنے زندگی کا آئیڈیل بنا کے رکھا ہے، جس کو تم نے اپنے زندگی کا نمونہ بنا کے رکھا ہے۔ حضرات گرامی، ہر وہ دن، ہر وہ تاریخ جس کو یہود و نصارہ نے ایجاد کیا، آج مسلمانوں کے اکثر طبقے، اکثر نوجوان اس دن کو، اس تاریخ کو ہم کس طرح سے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ کبھی ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں، کبھی 1 جنوری کی مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کا پیغام دیتے ہیں، اور کبھی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جس چیزوں کا اسلامی شریعت میں کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا ایک منصوبہ ہے، اس کی ایک پلاننگ تھی کہ یہ ساری چیزوں کو ایجاد کیا جائے، اور اس پر امت مسلمہ کے نوجوان اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا تو یقیناً ہم اس پر اٹیک کریں گے اور اس پر ہم قابض پا جائیں گے، اس پر ہمارا قبضہ ہوگا، اس پر ہم حملہ کریں گے اور ہماری فتح ہوگی۔ اس لیے بڑے بڑے پادریوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو اگر شکست دینی ہے تو ان کو تلواروں کے بل بوتے پر نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر ان کو شکست دینا ہے اور ان پر تم کو اگر فتح پانی ہے تو تم اس کے ہاتھوں میں شراب کے بوتل کو تھما دو، میں تم یہ شراب کے گلاس پکڑوا دو، اور جب یہ چیزوں کی وہ عادی بن جائیں گے تو یقیناً تم اس کے اوپر فتح پا جاؤ گے، تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ حضرات گرامی، آج مسلمانوں کے نوجوان جس طرح سے شراب کے اڈوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور شراب نوشی کرتے رہتے ہیں، کیا یہ منصوبہ یہود و نصارہ کا نہیں؟ جس طرح سے ہم ہیپی کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس طرح سے اس کی خوشیاں مناتے ہیں، کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ نہ کسی کو پیدا کیا، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا۔ آج جس طرح سے یہود و نصارہ کا یہ پلاننگ، جس طرح سے عیسائی جس طرح سے ہیپی کرسمس ڈے مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور آج ہمارے مسلمانوں کے نوجوان اپنے اسٹیٹس میں لگاتے ہیں کہ ہیپی کرسمس ڈے، اس بات پر آپ تائید کرتے ہیں، یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کی آپ ایک باتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس چیز سے آپ کا یقین ختم ہو رہا ہے۔ اور سن لیجئے کہ جس کا یقین اگر اللہ کی ذات پر یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، تو کان کھول کر سن لی کہ وہ ایمان والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اقرار نہ کرے، یہ وہ اس بات کو دل سے اور زبان سے یہ ایکسیپٹ نہ کرے کہ اللہ ایک ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی حاجت کی ضرورت ہے، وہ نہ کبھی سوتا ہے، نہ کبھی جاگتا ہے، نہ کبھی بیٹھتا ہے، وہ ہر چیزوں سے بے نیاز ہے۔ آج مسلمانوں کے اکثر و نوجوان وہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کا کام ہے،
جو یہود و نصارہ کی پلاننگ تھی، جو یہود و نصارہ کا منصوبہ تھا، جو ان کا مقصد تھا، اس مقصد کو ہم پوری طریقے سے کامیاب کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کان کھول کر سن لیں کہ اگر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے منصوبے کے پلاننگ، ان کے منصوبے کے تحت اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا جو کیا کرے فکر ہے، ان کی جو سوچ تھی، ان سوچوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے سوچ کے مطابق اگر ہماری سوچ ملتی ہے، تو کان کھول کر سن لیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہمارا شمار یہود و نصارہ میں کیا جائے گا، نہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے، جس طرح سے مسلمانوں کے نوجوان، جس طرح سے غیر قوم اور یہود و نصارہ اس تاریخ پر خوشیاں مناتی ہے، جس طرح سے غیر قوم، جس طرح سے یہود و نصارہ پٹاخے بازیاں کرتی ہے، آتش بازی کرتی ہے، اسی طرح سے آج مسلمانوں کے نوجوان بھی آتش بازی کرتے ہیں، مسلمانوں کے نوجوان بھی خوشیاں مناتے ہیں، مسلمانوں کے نوجوان بھی شراب پیتے ہیں، مسلمانوں کے نوجوان بھی ڈانس کرتے ہیں، مسلمانوں کے نوجوان بھی ڈی جے بجاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو یہود و نصارہ اور غیر قوم کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں آج کہ ہمارے مسلمانوں کے نوجوان بھی کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اور اس پورے جنوری کے مہینے میں جس طرح سے مسلمانوں کے بچے اور مسلمانوں کے نوجوان پکنک مناتے ہیں، اپنے گھروں سے دور جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ کھانے پکانے کا سسٹم بناتے ہیں، اور پھر وہ ڈی جے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے سروں پر کپڑے نہیں ہوتے، جن کے سینے پر دوپٹے نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ کچھ کافی وقت تک اپنی زندگی کے کچھ وقت گزارتے ہیں، اور اس وقت کے اندر نہ جانے کتنی گناہیں کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، کوئی ہاتھوں سے زنا کرتا ہے، کوئی زبانوں سے زنا کرتا ہے، اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی رہتی ہے، اور مسلمانوں کے نوجوان کو اس بات کی فکر نہیں، اس بات پر افسوس نہیں کہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے پیارے اسلامی شریعت کے اندر یہ چیزیں بالکل جائز نہیں، بالکل حرام ہے۔ وہ ساری چیزوں کو مسلمانوں کے نوجوان کرنے پر آمادہ اور تیار ہیں۔ جو چیزیں اسلامی شریعت میں حرام ہیں، ہم بددینی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لادینی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، بدعت و رسومات کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت جو دین اسلام ہے، وہ دین اسلام کی طرف ہم آنے کو تیار نہیں ہے۔ جس دین کے بارے میں اللہ قرآن کریم کے اندر گھوشنا کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین ہے، کوئی ایکسیپٹ جو جس دین کو کیا جائے گا وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین مجھ کو پسند نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ماننے والے قوم ہے، جتنی بھی ماننے والی قوم ہے، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ ساری کی ساری ادیان بیکار ہے۔ اگر کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ماننے والا اگر اللہ پر یہ آبجیکشن کرے گا کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں، تو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے جواب کے لیے، اس کے سوال کے لیے، اس جواب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی، ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے میدان حشر کے دن کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ احادیث پڑھی ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے موجود رہتی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، احادیث کو پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، علماء سے ہماری محبت نہیں، علماء کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتے، مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے، اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھیں گے، ہماری زندگی سے بددینی دور ہو جائے، بدعت اور رسومات، خرافات دور ہو جائے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اسلام سے محبت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ دین سے محبت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ علماء کرام سے محبت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ احادیث نبویہ سے محبت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ قرآن کریم کی آیتوں سے محبت نہیں کریں گے، تب تک آپ کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور کان کھول کر سن لیں کہ اگر آپ دین کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کے بعد اگر آپ بددینی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو یہ عذر پیش کرنے کے لیے آپ کو یہ کوئی موقع نہیں ملے گا کہ میرے پاس اس کا علم نہیں تھا، اس لیے میں یہ کام کر رہا تھا، اس لیے میں بددینی میں پڑا ہوا تھا، یہود و نصارہ والا کام کر رہا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا۔ حضرات گرامی، تو جس طرح سے پورے جنوری، جس طرح مسلمانوں کے نوجوان خوشیاں مناتے اپنے پیسوں کو فضول خرچی میں برباد کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ میں فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی کو پکنک ہی منانا ہے، کسی کو کھانا ہی کھانا ہے گھر سے باہر، تو مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں کھانا بناؤ، کسی عالم دین کو بلاؤ اور ان سے احادیث پر کچھ باتیں سنو، اللہ
اللہ کے قرآن کریم کے مطابق کچھ باتیں سنو، اللہ اور اللہ کے رسول کی کچھ باتیں سنو اور ان باتوں پر عمل کرو، تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہمارے آنے کا مقصد پتہ چلے، ہماری زندگی کے گزارنے کا وقت پتہ چلے کہ ہم زندگی میں کیوں آئے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن ہم پیسہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر کوئی نیکی نہیں، جہاں پر کوئی ثواب نہیں، سوائے اس کے کہ صرف گناہ ہی گناہ لے کر ہم آتے ہیں۔ حضرات گرامی، کان کھول کر سن لیں کہ یہ یہود و نصارہ کا پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں شراب کے بوتل دے دیے جائیں، بوتلوں سے وہ پیار و محبت کرے، اور یہ شراب ایک ایسا نشہ ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی لت ہے کہ جس کو شراب کی لت لگ جائے، جس کو شراب پینے کا جو عادی ہو جائے، خدا کی قسم آپ یہ بات سن لیں اور یہ یاد رکھیں کہ جس گھر کے اندر جن لوگوں نے شراب سے محبت کیا وہ گھر برباد ہو گیا، جس ملک کے لوگوں نے شراب سے محبت کی وہ ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے ملک شام کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے عراق کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے ایران کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے نہ جانے کتنے ملکوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اگر آپ اس بات کے پیچھے پڑ جائیں، اگر آپ اس بات کو تلاش کریں کہ یہ قوم برباد کیوں ہوئی، اس پر غیروں کا حملہ کیسے ہوا اور غیر یہود و نصارہ اس پر قابض کیسے ہوئی، فلسطین ہمارے ہاتھوں سے کیسے گیا، بخارا ہمارے ہاتھوں سے کیسے چلا گیا، اسپین ہمارے ہاتھوں سے کیسے چلا گیا، تو اس کا آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے بوتل تھما دیے گئے اور ان لوگوں نے شراب کے بوتلوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھام بھی لیا۔ تو جو قوم شراب کی عادی ہو جاتی ہے، جو قوم شراب سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے، اور وہ قوم ایسے ہی برباد ہو جاتی ہے، وہ گھرانہ برباد ہو جاتا ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شراب جو ام الخبائث ہے، جو گناہوں کا سب سے بڑا جڑ ہے، کہ یہ شراب جو پی کے آتا ہے اپنی بیویوں کو گالی دیتا ہے، اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنی بیویوں سے نفرت کرتا ہے، اپنے بچوں اور بچوں سے نفرت کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کو لعن طعن کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو الٹی پھلٹی باتیں کہتا ہے، اور وہ ساری حرکتیں کرتا ہے جو حرکتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اس کے بدن کے وہ شرمگاہ بھی کھل جاتے ہیں جس کو ہمارے لیے ڈھانپنا اور اس پر کپڑے رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ وہ ساری چیزیں ننگے گھومتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے بدن کے اوپر لباس ہے، کپڑے ہیں نہیں ہیں، اس کا ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم شراب کی حالت میں ہوتے ہیں، نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، سب سے اپیل اور درخواست ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس سے بچیں۔ اگر اسی پر ہماری زندگی گزرتی رہی اور اسی پر ہماری موت آ گئی تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کی وہ پیاری حدیث کی من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی قوم، اگر کوئی شخص کوئی دوسری قوم کی شباہت کو اختیار کرے گا تو اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا واقعہ، عجوبہ واقعہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بہت بڑا محدث، ایک بہت بڑا عالم دین، جو حدیث کا جاننے والا، جو قرآن کریم کی آیتوں کا مفہوم کو سمجھنے والا، قرآن کریم کو تلاوت کرنے والا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کرنے والا، اسلامی شریعت سے محبت کرنے والا، وہ اپنے دلوں میں یہ سوچتا تھا کہ ایک بات ان کو سمجھ میں آئی کہ عیسائی مذہب میں جو غسل جنابت ہے وہ اس عیسائی مذہب میں نہیں ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے تو ہم کو غسل کرنا پڑے گا۔ وہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، وہ نجاست کو دور کرنے کے لیے جس طرح سے اسلامی شریعت میں غسل ضروری ہے، فرض ہے، وہ چیزیں عیسائی مذہب میں نہیں۔ تو وہ عالم دین یہ سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے، یہ دل میں یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ چیز ہمارے اسلامی شریعت میں بھی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرات گرامی، ان کی جو موت ہوئی اس بات کو صرف سوچنے پر، انہوں نے کبھی عمل نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا اور انہوں نے غسل نہیں کیا، انہوں نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کیا، ایسا بالکل نہیں۔ وہ دل میں صرف سوچتے تھے کہ اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی جو موت ہوئی وہ موت ہوئی کفر کی حالت پر۔ اس بات کے بارے میں
چیز کے بارے میں جب تلاش کیا گیا، ان کی بیوی کے پاس کچھ حضرات پہنچے، انہوں نے پوچھا ان سے، ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، بہت زیادہ علم حدیث کے جاننے والے تھے، قرآن کریم کی تعلیمات ان کی زندگی میں تھی، بہت بڑے عالم دین، بہت زیادہ اسلامی شریعت کو جاننے والے اور اس سے محبت کرنے والے تھے، پھر یہ نتیجہ کیوں ہوا؟ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں ان کی زبان پر صرف یہ بات سنتی تھی اور وہ بولتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ اگر عیسائی مذہب میں جو چیز ہے کہ غسل جنابت نہیں کیا جاتا، اگر وہ اسلامی شریعت میں ہوتا تو یہ اچھا ہوتا۔ انہوں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، لیکن مجھ کو امید ہے کہ اسی بات کو بولنے پر، یہ دل میں جو سوچ رہے تھے، اس کے سوچنے پر ان کی جو موت ہوئی کفر کی حالت پر، یہ کفر کی حالت پر جو موت ہونے کا جو واقعہ ہے، یہ جو موت ہونے کا جو حادثہ جو پیش آیا، اس کی وجہ صرف وہی ہو سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک عالم دین نے صرف یہ سوچا اور ان کی موت کفر کی حالت پر ہو رہی ہے، تو افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر وقت، ہر ایام یہود و نصارہ کے نقش قدم پر گزاریں، اور پھر ہم یہ امید لگا کر بیٹھے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ خدا کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جس قوم سے محبت کریں گے، جس کے نقش قدم پر چلیں گے، اسی طرح ہماری موت بھی ہوگی، جس طرح سے ان کی موت ہوتی ہے ایمان سے دور ہو کر، کفر کی حالت میں جس طرح سے اس کی موت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری بھی موت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس یہود و نصارہ کے جو منصوبے ہیں، ان کی جو پلاننگ ہے، ان کی پلاننگ کو سمجھنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہود و نصارہ کے جو پلاننگ، جو منصوبے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔